بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حکومتی معاملات میں مداخلت، ٹونے اور جادو رسک کے متعلق لندن کے جریدے اکانومسٹ میں ایک سٹوری شائع ہوئی ہے۔ یہ سٹوری کوئی نئی نہیں ہے، ایک پرانی سٹوری ہے۔ ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ بشریٰ بی بی جادو ٹونے پہ یقین رکھتے تھے اور عمران خان ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ تو یہ اتنے عرصے بعد سٹوری آئی ہے، اس کے کوئی سیاسی اثرات تو مجھے نظر نہیں آتے کہ مرتب ہوں گے۔ میں ایک بات پھر دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو آدمی، جو شخص عمران خان کا شہدائی ہے، وہ اس طرح کی سٹوریز پر یقین نہیں رکھے گا۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بشریٰ بی بی ٹونے اور جادو اور اس طرح کی چیزیں کرتی تھیں، وہ عمران خان کے شہدائی ہونے سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک شور شرابہ ہے اور میرا خیال یہ ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اس طرح کی سٹوری سے کوئی سیاست پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ یا تو یہ کہا جائے نا کہ سٹوری کے چھپنے کے بعد عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا ہے تو پھر یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب یہ ویڈیو لوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک جائے، آپ کو اطلاع ہو۔ تو ناظرین کرام، سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں کوئی عمران خان کا شہدائی نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کے کیمپ میں سے میرا کوئی تعلق ہے۔ وہ لوگ شاید مجھے بھی اپنا مخالف ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں صحیح بات کروں گا کہ ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو کے بارے میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے، ان کی تصاویر جن اداروں نے جہازوں سے نیچے گرائیں وہ بھی دنیا کو معلوم ہے۔ اس طرح ماضی میں کئی رہنماؤں کے ایسی تصاویر کو رقص کر رہے ہیں یا پرانی چیزیں ہیں، یہ چیزیں چھپتی رہی ہیں۔ اب تازہ ترین ایک بات آئی ہے اکانومسٹ میں۔ اب اکانومسٹ میں یہ بات چھپ گئی تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بس اب آپ سمجھنا کہ یہ اس میں کوئی تردید کی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوگی۔ دیکھیں، یہ باتیں تو پہلے بھی مشہور تھیں کہ وہ ٹونے کرتی ہیں، بکروں کی قربانیاں دیتی ہیں، مرغیوں کی قربانیاں دیتی ہیں، اور عمران خان کے لیے سفر کے لیے وقت مقرر کرتی تھی، ان کے جانے کا، ان کے آنے کی، ہر چیز کہ ان کے کنٹرول میں تھی۔ پھر ان کو الہام ہوتے تھے کہ وہ وزراء اور جناب دوسرے جو لوگ ہوتے تھے ان کی تقرریاں ان کی مرضی سے ہوتی تھی۔ تو اس وقت اس کے کہنے کی ضرورت ہے، اس وقت وہ زیر تاب ہیں۔ عمران خان جیل کاٹ رہے ہیں اور تنہائی کی جیل کاٹ رہے ہیں، انہیں کوئی اور تکلیف نہیں ہے۔ انہیں سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ تنہا ہے، انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، وہ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، اور یہ کسی پہ جب کیفیت طاری ہو جائے تو وہ پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ اب اس کی اہلیہ کے سیاست میں عمل دخل کے بارے میں اس وقت ایک سٹوری آ جانا اور اس پہ پھر حکومتی تبلچی بھی شور شرابہ مچا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ نقصان ہے، اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ اور پھر یہ جو یوتھیا ہے پھر یہ بھی جوابی وار کرتے ہیں، یہ پھر مسلم لیگ نون کی خواتین کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ سیاست میں رواداری، ایک دوسرے کی عزت، احترام ہونا چاہیے۔ بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی سیاسی کیس ہے، کوئی گبن کا کیس ہے، وہ تو چلا لیں، لیکن یہ اس طرح کی سٹوریاں چھاپنے سے کون سی ہمدردیاں زیادہ حاصل ہو جائیں گی حکومت کو، یا کون سی ہمدردیاں کم ہو جائیں گی عمران خان کو۔ میں نے یہ بات بڑی دفعہ کہی ہے کہ عمران خان
کی پاپولرٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ہزارہ ان کے خلاف کیس کرتے ہیں، وہ بالآخر پر کہیں گے جی عمران خان تو بڑا لیڈر ہے جی، بہادر ہے. وہ مانتے ہی نہیں کسی کی بات. تو پھر اس طرح کی کوششوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پولیٹیکلی بات یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت اپنی اعلیٰ کارکردگی اور اپنی اچھی کارکردگی کو نمایاں کرے، لوگوں کو بینور کرنے کی کوشش کرے، اس سے تو آپ اشتعال پھیل رہے ہیں. سیاست میں یہ دیکھیں نا، اس طرح کی چیزیں منظر عام پر لانے سے کون سا کوئی نئی بات لے کر آ گئے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ جو تحسین صاحب ہے، ان کے یہاں جن لوگوں سے رابطے ہیں، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کن کی پروردہ ہے. تو ان کے یہ ان کی مدد سے سٹوری آ جانی، اور گورے نے جو لکھا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ اگر عمران خان کو جو پسند کرتے ہیں وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے. یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری ماں جو ہے اس کی شادی کر دی جائے عمران خان کے ساتھ. کوئی عمران خان کو کوئی پیغمبروں جیسے درجہ دینے چاہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ ان کو متاثر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور عمران خان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. عمران خان کے خلاف جتنا کچھ ہم کریں گے پروپیگنڈا، اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، اور عمران خان کو اس سے نقصان کم اور آپ کو بھی نقصان زیادہ ہوگا، بلکہ عمران خان کو تو فائدہ ہوگا. وہ اور مظلوم بنے گا کہ اس کے خلاف جو ادارے لگے ہوئے ہیں، پلانے لگے ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح حکومت کو ان معاملات میں اب نہیں پڑنا چاہیے اور نہ حکومت کو اس کو آن کرنا چاہیے، اسی طرح عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فالوورز کو جو سوشل میڈیا پر ہیں انہیں بھی کہیں کہ انسان بنو، اور جو تم فوج کے خلاف اور جو تم آرمی چیف کے خلاف اور جو دوسرے اداروں کے خلاف مہم چلاتے ہو بند کرو. یہ بند نہیں ہوگا تو عمران خان کیسے باہر آئے گا؟ عمران خان اسی صورت میں باہر آ سکتا ہے کہ جب سیز فائر ہو جائے. یہ جو ان کے نام پر ڈالرز کما رہے ہیں لوگ، ان لوگوں کو رائے راست پہ لانے کی ضرورت ہے کہ یہ بند کریں یہ سلسلہ. یہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھنڈا ہونے کے بجائے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی بکواس سے ماحول مقدر ہو رہا ہے. کوئی پھر عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں. ابھی عمران خان کو باہر آنے کے لیے ماحول کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی راستہ اختیار. دیکھیں وہ پالیٹیشین ہی کیا ہے جو رہائی کے لیے بات ہو تو اس کو راستہ نہ نکال لے. پالیٹیشین مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی راستہ نکالتا ہے اور راستہ نکل آتا ہے. اگر اس ملک میں نواز شریف آمروں سے لڑتا رہا اور پھر بالآخر کوئی راستے نکالے اور وہ باہر نکلا، آج وہ چوتھی بار اسی کی حکومت ہے اس ملک میں. تو راستہ نکالنے کے لیے عمران خان کو اپنے آپ کو درست راستے پر لے جانا ہوگا، اور جو اس کے آکس ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کو دور رکھنا ہوگا تاکہ بالآخر عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بی بی بشرا بی بی کے خلاف جو ایک آرٹیکل چھپا ہے، اس کی کوئی چندہ ضرورت نہیں تھی، نہ اس پر واہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اس سے اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لے. شکریہ.